5 بچوں نے بچپن میں یا 4 بچوں نے یا 3 بچوں نے پیدا ہونے سے لے کے جوانی تک یہ دیکھا ہے کہ ان کا باپ روزانہ شام شراب پی کے آ کے گھر میں دنگا کرتا ہے اور گالی گلوچ چلتی ہے، ہاتھا پائی چلتی ہے، اور وہ بچے ایسے ایسے کر کے آہستہ آہستہ سارے بچے جوان ہو جاتے ہیں. تو ان بچوں کا جو ذہن ہے یعنی دماغ ہے ان کا، اس کی صلاحیت کتنی کو ہوگی چیزوں کا ناپ تول کرنے کی، اندازہ لگانے کی؟ جی بہت کم ہوگی، کیونکہ ان کو سمجھ ہی نہیں لگے گی کہ چیزوں کو کیسے ناپ تول کرتے ہیں، ایویلیویٹ کیسے کرتے ہیں. بعض اوقات وہ تھوڑی چیز پہ زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، بعض اوقات وہ بہت زیادہ چیز پہ بہت تھوڑا خوش ہوتے ہیں. بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. اور ایسے بچوں کو جنہوں نے بچپن سے اپنے فادر کے الکوہلزم کو دیکھا ہو، ایسے بچوں کو اڈلٹ چلڈرن آف الکوہلکس کہتے ہیں امریکہ میں. اچھا، یہ ایک بیماری کا نام ہے. کیا آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اڈلٹ چلڈرن آف الکوہلک ایک بیماری کا نام ہے؟ جیسے کو ڈیپینڈنس اب آپ کو پتہ ہے کہ ایک بیماری کا نام ہے. تو وہاں جب کسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ اڈلٹ چائلڈ ہے تو ایک بیماری کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. آپ اس بیماری کے بارے میں کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ امریکہ میں جب کہتے ہیں نا کہ یہ اڈلٹ چائلڈ ہے، تو جو اڈلٹ چائلڈ ہوتا ہے وہ کبھی چائلڈ نہیں ہوتا. اڈلٹ چائلڈ اس کو کہا جاتا ہے جس کا چائلڈہڈ گزر چکا ہے اور وہ اڈلٹ ہو چکا ہے، اور اس کا نام ہوتا ہے اڈلٹ چائلڈ. اڈلٹ چائلڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو بچپن میں نوجوان ہو گیا تھا اور نوجوان ہونے کے بعد بچپن میں ہے. کیا ایسا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بچہ بچپن میں بالغ ہو گیا ہو اور بالغ ہونے پہ پتہ چلے کہ وہ تو بچپن میں ہے؟ نہیں، اس کا تعلق تو ماضی سے ہے، اس کا تعلق حال سے تو ہے نہیں. وہ اگر ریکوری میں چل رہے ہیں اور ان کے ایکٹیو ایڈکشن کے زمانے میں ان کے بچوں کو یہ بیماری لگ گئی ہے تو ان کے ٹھیک ہونے سے بچوں میں یہ بیماری ٹھیک نہیں ہوتی. بچوں میں یہ بیماری الگ سے علاج مانگتی ہے. یعنی یہ بات نہیں ہے کہ بچپن میں بچوں کو یہ حالات کا سامنا ہوا تو وہ بیمار ہو گئے اور پھر ان کے نوجوان ہونے پر ان کے گھر کا ماحول بہت اچھا ہو گیا اور ان کے گھر میں شور شرابہ بند ہو گیا اور پرسکون ماحول ہو گیا. تو اب اگر ہم کہیں گے کہ وہ بچے واپس ریورس آرڈر میں ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ ایک کامن سینس کی بات ہے جو آپ ایسا سوچتے ہیں. سائنس اس کو نہیں مانتی. سائنس کہتی نہیں، وہ بچہ جو ہے جو اڈلٹ چائلڈ ہے جس کا بچپن یعنی 18 سال تقریباً، خاص طور پر پہلے 12 سال اگر اس ہنگامے میں گزرے ہیں کہ وہ اپنی ماں کو پٹتے ہوئے دیکھتا ہے، گالی گلوچ کھاتے ہوئے دیکھتا ہے، تو اس بچے کے دماغ میں جو ہولناک طوفان اٹھتے رہتے ہیں کیونکہ وہ چھوٹا ہوتا ہے پر وہ اس کا دل کرتا ہے کہ میں اپنی ماں کو بچاؤں، میں اپنی ماں کو پروٹیکٹ کروں. کسی وجہ سے بھی. الکوہل ذرا زیادہ ورسٹائل چیز ہے، اس میں اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں بہت عجیب و غریب مناظر سامنے آتے ہیں. اور ویسے اگر کوئی باپ ویسے غصے کی وجہ سے یا کسی او سی ڈی کی وجہ سے یا کسی نفسیاتی عارضے کی وجہ سے اپنی بیوی کے ساتھ برا سلوک کرتا ہو تو بھی بچوں پہ برا اثر پڑے گا. لیکن الکوہلزم میں خاص طور پر بہت برا اثر پڑتا ہے کیونکہ اس میں کچھ بات چیت ایسی کر رہا ہوتا ہے وہ بندہ اور اس کا ہاتھ اٹھتا ہے اور وہ اپنی ماں کو بے بسی میں دیکھتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی ماں کو پروٹیکٹ کروں. جو ہی وہ 7-8 سال کا ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ بہت جذبہ جاگتا ہے کہ میں کسی طرح اپنی ماں کو پروٹیکٹ کروں. لیکن پھر زمانہ اس کو کہتا ہے کہ تیرا پیو ہے، تو نہیں بولنا، تو چپ کر کے بیٹھ جا. اسے سنب کیا جاتا ہے. تو پھر وہ جب 18-20 سال کا ہوگا تو وہ اڈلٹ چائلڈ ہوگا. اڈلٹ چائلڈ کا مطلب ہے
کہ کوئی پتہ نہیں کس وقت وہ اڈلٹ کی طرح بیہیو کرے گا اور کوئی پتہ نہیں کس وقت وہ چائلڈ کی طرح بیہیو کرے گا. یعنی وہ فلکچویٹ کرتا رہے گا, اس کی سچویشن بدلتی رہے گی, اور اس دوران جو چیز کانسٹنٹ ہوگی, جب اس کی عملی سوچ سامنے آئے گی تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ بچوں والی سوچ سامنے آئے گی یا بالغوں والی سوچ سامنے آئے گی. اور اس کا جو کانسٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو ایویلیویشن ہے چیزوں کا جو تخمینہ لگانا ہے, جو اندازہ لگانا ہے, گیس ورک ہے. مثال کے طور پر اڈلٹ چائلڈ کبھی بھی اپنے لیے اچھے لائف پارٹنر کا انتخاب نہیں کر سکتا. نارملی آپ کیا توقع رکھیں گے کہ کوئی لڑکی جس نے بچپن سے اپنے والد کا الکوہلزم دیکھا ہے, آپ کیا توقع رکھیں گے کہ وہ لائف پارٹنر کے طور پر کبھی کسی الکوہلک کو پسند کرے گی؟ اس کی وجہ یہ کہ ان کا جو برین ہے, اس کی اندازہ لگانے کی جو صلاحیت ہے وہ ڈسٹارٹڈ ہے. وہ جو ناپ تول کا نظام ہے اس کے دماغ میں چیزوں کے بارے میں وہ ڈسٹارٹڈ ہے. حیرت انگیز طور پر سمجھا یہ جاتا ہے, اچھا جو لڑکا ہے نوجوان جس نے اپنے والد کو بچپن سے دیکھا ہے الکوہلزم کے حوالے سے بہت زیادہ مشکلات میں, اور اپنی والدہ کو بھی دیکھا ہے کہ وہ دست و گریبان ہیں آپس میں, تو کیا وہ لڑکا بڑا ہو کے شراب پینا پسند کرے گا؟ موسٹ آف دی ٹائم وہ اس سے عبرت نہیں پکڑے گا, کیونکہ اس کی جو ایویلیویٹ کرنے کی صلاحیت ہے وہ خراب ہو چکی ہوئی ہے, اور وہ کسی نہ کسی بہانے شراب پیے گا کیونکہ اس کا جو موڈ ہے خراب رہتا ہے, اور وہ اس بہانے شراب پیے گا کہ میں ابا کی طرح نہیں پیوں گا, میں تھوڑی پیوں گا, میں کنٹرول کر کے پیوں گا. وہ سمجھتا ہے کہ ابا کنٹرول نہیں کر سکتے, میں کنٹرول کر سکتا ہوں. وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو ابا نہیں کر سکتے وہ میں کر لوں گا. ہاں یہ بات ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ میں نے شراب پینی ہے, یعنی سوچتا ہے جو وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے ابا کے اندر صلاحیت جو ہے وہ نہیں تھی شراب کو کنٹرول کرنے کی, میرے اندر ہے. حالانکہ وہ چاہے تو شراب شروع ہی نہ کرے, لیکن اگر وہ شراب شروع کرے گا تو شراب کی مقدار کا تعین وہ نہیں کرے گا, وہ اس کے جسم کے اندر ایک میکینزم ہے جو کہ جینیٹک ان نیچر ہے, جو کہ تعین کرے گا کہ وہ کس انداز میں شراب پیے گا. تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے برین کے اندر اس قسم کی خرابی پیدا کر سکتی ہیں کہ اندازے کی خرابی ہو جائے اور اس سے نقصان ہو جائے بہت. کون سی چیزیں ہیں؟ غصہ ان میں سے ایک چیز ہے. اگر آپ کا برین اکثر غصے میں رہتا ہے تو غصے میں اندازے کی خرابیاں بہت زیادہ ہو سکتی ہیں. اچھا, خوشی میں بھی اندازے کی خرابیاں ہو سکتی ہیں. اگر آپ کسی وجہ سے بہت خوش ہیں تو عموماً ایسے موقعوں پہ بھی اندازے کی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں, خوشی سے بھی ہو جاتی ہیں. ہر جو فیلنگ ہے جب آپ اس کو ٹو فار لے جاتے ہیں, جیسے شیم کی ہے, تھوڑی ہو تو اچھی ہے, بہت زیادہ ہو تو بری ہے, اسی طرح بہت ساری چیزیں. ایکسائٹمنٹ ہے, خوشی میں آپ لوگوں کو تحفہ تحائف دیتے ہیں, انکریمنٹس دیتے ہیں, بعد میں آپ کو لگتا ہے گویا کہ میں کر بیٹھا ہوں. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور اسی طریقے سے کسی چیز کو بھی جب ہم حد سے زیادہ کرنے لگتے ہیں, جیسے فرض کریں ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ ڈیفینڈ کرنے لگتے ہیں, بہت زیادہ صفائیاں دینے لگتے ہیں, تو مجھے بتائیں اس سے کیا خرابی پیدا ہو سکتی ہے؟ اگر ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ ڈیفینڈ کرنے لگتے ہیں, یعنی دفاعیت میں چلے جاتے ہیں, اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دینا, یہ بتانا کہ یہ غلط کام میں نے نہیں کیا اور بات ہے, لیکن کنٹینوسلی صفائیاں دیتے رہنا, یہ کس چیز کی علامت ہے؟ اور کچھ ڈیفینسو ہونے کا مطلب ہے کہ
یعنی ہر وقت اس بارے میں سوچتے رہنا کہ میرے میں کوئی غلطی ہے جو کہ کوئی نکال دے گا، تو پہلے سے ہی صفائیاں دیتے رہنا، پہلے سے ہی ہر وقت اپنے آپ کو بری و ذمہ قرار دیتے رہنا. کئی ایسے رویے جو دفاعیت کے نتیجے میں سامنے آتے ہیں.